ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، وہ کسی مدرسے میں پڑھتا تھا تو اپنی گزر بسر کے لیے وہ ناڑے بیچا کرتا تھا۔ ناڑے سمجھتے ہیں؟ ہزار بند جو ہے وہ بیچتا تھا۔ تو ایک دن وہ کسی گلی سے گزر رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ناڑے بیچنے کے لیے، تو اوپر کوئی رئیس زادی تھی، اس کی نظر پڑ گئی، اور بڑی خوبصورت تھی اور بڑی رئیس، بس دیکھتے ہی نا اس کے اوپر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی اس کے اوپر۔ تو اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا کہ اس مولوی کو نا گھیر گار کے کسی طریقے سے اندر لاؤ، اس طالب علم کو اندر لاؤ کسی طریقے سے۔ تو وہ نوکرانی آئی اور اس نے کہا کہ بھائی میری مالکن آپ سے ناڑے ہزار بند خریدنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لو۔ اس نے کہا نہیں اندر آؤ۔ وہ بیچارہ اندر چلا گیا، تو وہ آ گئی بڑی خوبصورت اور جوان۔ تو نوکرانی کو اس نے اشارہ کیا تم چلی جاؤ، اس کو ایک طرف کہیں نکال دیا، دروازے کو کنڈا لگا دیا اور اب اس کو بہلانا پھسلانا شروع کیا۔ تو وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کی نیت میں فطور ہے، اس کی نیت میں فطور ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کیسے بچیں، کیسے بچنے والے ایسے بچتے ہیں، کیسے بچیں؟ تو اس عورت نے کہا میں تجھے مالا مال کر دوں گی، کتنے پیسے چاہیے میں تجھے دوں گی، یہ ساری جو محنت مشقت کر رہا ہے نا اس سے میں تیری جان چھڑا دوں گی، صرف میری خواہش پوری کر۔ اس نوجوان نے کہا اللہ سے ڈر، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو، میں تو یہ کام کبھی نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ، میں تو اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، باقی روزی کا رازق تو وہ ہے۔ اس نے کہا دیکھ اگر تو سیدھے طریقے سے تو میری بات مانے تو فبہا، نہیں تو پھر مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں، اور میں تجھے اتنا بدنام کروں گی منہ نکالنے کے نہیں چھوڑوں گی۔ اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ خیر اللہ کی طرف متوجہ، یا اللہ اس مصیبت سے تو ہی مجھے نکال سکتا ہے۔ تو دل میں اللہ نے اس کی ایک ترکیب ڈالی۔ اس نے کہا اچھا چلو اگر تم مجھے نہیں چھوڑتی ہو کہ میں ضرور ہی تمہاری بات مانوں، تو مجھے اس وقت قضائے حاجت کا تقاضا ہے، تو میں پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو لوں، پھر اس کے بعد جیسے تو کہے گی ویسے میں کر لوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بھائی، بالا خانے کے اوپر جو ہے واش روم ہے، ٹوائلٹ ہے، وہاں جا کے اپنی حاجت پوری کرو۔ تو اس وقت اس طرح کے فلش سسٹم تو ہوتے نہیں تھے نا جی، ابھی قریب تک ہمارے یہاں لیٹرین نہیں ہوتی تھی، وہیں لوگ پیشاب کرتے تھے اور وہ پھر ذمہ دار آتے تھے اور اٹھا کے لے جاتے تھے، تو اس طرح کا سسٹم تھا۔ اب وہ نوجوان جس وقت اوپر گیا چوبارے پہ اور لیٹرین میں گھسا تو دیکھا کہ وہ ساری گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس ساری گندگی کو اٹھایا اور اپنے اوپر مل لیا، اس کو ساری گندگی غلاظت پوری گندگی اپنے اوپر ملی کہ اس گندگی کے ملنے سے میرا جسم پلیت ہوگا، میرے جسم ناپاک ہو جائے گا، لیکن ایمان بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا، صرف جسم پلیت ہوگا، روح نہیں پلیت ہوگی۔ جس کام کی طرف وہ بلا رہی ہے اس سے روح پلیت ہو جائے گی، ایمان چلا جائے گا۔ ایمان بچانا ہے پہلے جسم ناپاک ہو جائے۔ اب وہ ساری گندگی اپنے اوپر مل کے جس وقت نیچے جو آیا نا تو بدبو ہی بدبو، اس نے وہ یہ کیا کیا، تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جائے یہاں سے، ایسا گندا اور غلیظ۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ وہاں سے نکل کے بھاگا، اور قریب نہر تھی وہاں جا کے اس نے چھلانگ لگائی، اپنے آپ کو دھویا اور غسل کیا اور اپنے آپ کو پاک کیا، کپڑوں کو صاف کیا، جسم کو صاف کیا۔ لیکن جس وقت وہ اس سے باہر نکلا تو اس کے سارے جسم سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی، اس کے کپڑوں سے بھی خوشبو آ رہی۔ اب اس کے مدرسے کا ٹائم ہو گیا تو سیدھا مدرسے میں گیا، لیٹ ہو گیا تھا، آگے کلاس شروع ہو چکی تھی، تو چپکے سے جا کے نا دبے پاؤں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ استاد سبق پڑھا رہے تھے، ایک دم انہوں نے نگاہ اوپر اٹھائی اور کہا بھائی یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ خوشبو کہاں سے آئی، یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو طلباء نے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ کہا جی ابھی یہ آیا ہے اور یہ خوشبو اس سے آ رہی ہے۔
استاد محترم نے فرمایا بیٹا جی یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ آج تک میں نے بھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی، میں تو بہت خوشبو کا دل دادا ہوں اور بڑی خوشبوئیں استعمال کرتا ہوں قیمتی قیمتی، لیکن یہ خوشبو آج تک میں نے نہیں سونگھی، یہ کہاں سے آئی؟ تو اس طالب علم نے سارا واقعہ سنایا کہ حضرت جی میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے اس طریقے سے اپنی جان بچائی، غسل کر کے جس وقت باہر نکلا اس وقت سے ہی یہ خوشبو میرے اندر سے پھوٹنا شروع ہو گئی، اور لکھا ہے کہ مرتے دم تک اس طالب علم کے جسم سے اسی طرح خوشبو آتی رہتی تھی۔ یہ انعام ہے، یہ انعام ہے۔ اب اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا نا، اللہ نے راستہ دکھا دیا۔